دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی محمد و آل محمد کا صدقہ تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانیان مجلس کے حوائج شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات بنی اسرائیل کی قرآن حکیم میں گفتگو ہو رہی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، اور اس ذکر کے بعد کامیاب اور فلاح پانے والے لوگوں کے بارے میں قرآن نے یہ جملے کہے، الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی بھی ہے، امی بھی ہے، اور جس کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے ان کے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ اپنی قوم کو امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے۔ وہ اپنی قوم کو طیبات کا حکم دیتا ہے اور خبائث سے روکتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے گا بابا سے۔ اگر زحمت نہ سمجھیں تو پیچھے والے لوگ تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا بہتر ماحول پیدا ہو جائے۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ میری گفتگو آپ تک بہتر انداز سے پہنچ پائے۔ صلوات پڑھیے گا بابا سے بلند۔ میرے نبی معظم کی اتباع کرنے سے، میرے پیارے نبی کی اتباع کرنے سے بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، فلاح پا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کا حکم ہے کہ جو اس نبی امی کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، فلاح پا جائے گا۔ اگر دنیا فلاح پانا چاہتی ہے، اگر دنیا کامیاب ہونا چاہتی ہے تو اس کا ذریعہ یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کی اتباع کرے۔ بڑا واضح سا قرآن حکیم کا پیغام ہے کہ جو بندے فلاح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، انہیں محمد مصطفیٰ کی اتباع کرنی چاہیے۔ محمد مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اس مصطفیٰ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ وہ نبی ہے، میں قرآن حکیم کی آیات سے استفادہ کر کے چند جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ وہ نبی ہے، یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ سارے نبی اپنی اپنی امت پہ گواہ ہیں۔ میرے نبی کی عظمت یہ ہے کہ یہ سارے نبیوں پہ گواہ ہے، سارے نبیوں پہ گواہ ہے۔ جب محشر کے دن
امتوں پہ گواہی دی انبیاء نے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم پہ گواہ کون ہے؟ تو محمد مصطفیٰ نے کہا کہ ان پہ گواہ میں ہوں۔ سارے نبیوں پہ گواہ محمد مصطفیٰ ہیں، اور محمد مصطفیٰ کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک علی ہے۔ قرآن حکیم کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، ویسے قرآن حکیم کی آیات کم پڑھ رہا ہوں۔ قل کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اے مصطفیٰ، تیری نبوت پہ دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے ایک علی ہے۔ میرا نبی وہ ہے کہ جو پوری امت پہ، پوری کائنات پہ گواہ ہے۔ میرا نبی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ میرا نبی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ، اللہ کے اذن سے دعوت الی اللہ کی ذمہ داری دے کے بھیجی ہے۔ میرا نبی وہ ہے کہ جو جاہلوں میں آیا لیکن قاب قوسین اور ادنا کے مقام تک پہنچا۔ بہت زیادہ عظمت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے میرے نبی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کی بڑی عظمت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ کائنات پہ گواہ ہے، انبیاء پہ گواہ ہے، سراج منیر ہے، یہ ساری باتیں قرآن میں لکھی ہیں۔ لیکن اس نبی کے جسم میں، بدن میں اگر ضعف پیدا ہو جائے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے زہرا کی چادر سے۔ اپنی طرف سے باتیں کرنے کا عادی نہیں۔ انی آجد فی بدنی ضعفا، مصطفیٰ زہرا کے دروازے پہ آ کے کہتے ہیں بیٹی زہرا، میں اپنے بدن میں ضعف پا رہا ہوں، ایتینی بالکسائل یمانی، مجھے کسائے یمانی دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرا کی چادر کا اثر ہے کہ سید المرسلین کے بدن کا ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی توجہ ہو گئی ہے؟ جو جملے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی پوری توجہ ہو گئی ہے۔ انی آجد فی بدنی ضعفا، چادر دے دی ہے جناب سیدہ نے نبی معظم کو۔ نبی چادر اوڑھ کے، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، ہزاروں مرتبہ آپ کے گھروں میں حدیث کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، میں نے تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا ہے۔ میرے دوستو، چادر اوڑھ کے لیٹ گئے ہیں میرے نبی معظم۔ حسن آ جاتے ہیں، حسین آ جاتے ہیں۔ نانا، کیا ہمیں بھی چادر میں آنے کی اجازت ہے؟ چلو باقی کی بات نہیں کرتا، مولا علی بھی آئے، جناب سیدہ بھی آئیں۔ یہ دن چونکہ سید الشہداء کے ساتھ منسوب ہیں، سید الشہداء کی بات ہی کر لیتا ہوں۔ مولا آتے ہیں، کہتے ہیں نانا کیا چادر میں آنے کی اجازت ہے؟ میں طالب علم ہوں، ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے گزری، میرے ذہن میں سوال آیا، مولا حسین جہاں پہ اجازت مانگنا چاہیے تھی وہاں تو آپ نے مانگی نہیں۔ نبی حالت سجدہ میں ہیں، آپ بغیر اجازت کے سوار ہو گئے، یعنی جہاں پہ اجازت مانگنا تھی وہاں پہ مانگی نہیں، اور جہاں پہ گھر اپنا ہے، چادر ماں کی ہے، جہاں پہ گھر اپنا ہے، چادر ماں کی ہے، نانا اپنا ہے، وہاں پہ اجازت لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کہا وہاں پہ اجازت مانگتا تو میری عظمت کا پتہ نہ چلتا، یہاں پہ نہ مانگتا تو میری عظمت کا پتہ نہ چلتا۔ اگر وہاں پہ اجازت مانگتا تو مولا نے کہنا تھا، نبی کا نواسا تھا، اجازت مانگی اللہ نے دے دی، یہاں پہ نہ مانگتا تو میری عظمت کا پتہ نہ چلتا کہ گھر جو اپنا تھا، چادر جو ماں کی تھی، آ گئے یہاں اجازت مانگ کے بتا رہا ہوں کہ آج آنے والے نبی کی اجازت سے آ رہے ہیں۔ اپنے لوگ فرمائیں، میں نے حدیث قصہ کا ثواب حاصل کرنا ہے اور آپ کی خدمت میں چند جملے جو ہیں وہ عرض کرنے ہیں۔ چادر میں آ گئے مولا حسین، بعد میں
مولا علی بھی آ گئے، حسن مولا بھی آ گئے، لیکن آیت نہیں اتری۔ نبی بھی موجود ہیں چادر کے نیچے، مولا علی بھی موجود ہیں چادر کے نیچے، مولا حسن بھی موجود ہیں چادر کے نیچے، مولا حسین بھی موجود ہیں چادر کے نیچے، آیت نہیں آئی۔ آیت کب آئی ہے؟ جب سیدہ آئی ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، آیت تب آئی ہے جب سیدہ آئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ اس معظمہ کا نام ہے جس کا انتظار حسین کرے، جس کا انتظار حسن کرے، جس کا انتظار مولا علی کرے، جس کا انتظار رسول کرے، جس کا انتظار جبریل کرے، اسے سیدہ زہرا کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ سارے اکٹھے ہو گئے نا تو نبی نے دیکھ کے فرمایا، سارے اکٹھے ہو گئے، نبی نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہیں میرے اہل بیت۔ یا رسول اللہ، اللہ کو تو پتہ ہے تیرے اہل بیت کون ہیں، امت کو بتانا، امت کو بتا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ اللہ کو کیوں بتا رہا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، یہ اللہ کا آپ کی عادت ہے، طریقہ ہے کہ اگر بیٹا بھی ہو اہل نہ ہو تو وہ نکال دیتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، بیٹا بھی ہو اہل نہ ہو تو اللہ نکال دیتا ہے۔ میں کہہ اس لیے رہا ہوں اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، دیکھ ان میں کوئی نکالنے کے قابل ہے؟ آپ کی بری توجہ، جب کہا نا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، حدیث کسائی میں نے پڑھنی ہے، جب کہا نا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، آپ کی توجہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ نے آسمانی مخلوق کو کہا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، او میرے فرشتوں، او میری آسمانی مخلوق، میری بات سنو، عزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اے میرے فرشتوں، اے میری آسمانی مخلوق، میری بات سنو۔ اب جب اللہ نے کہا ہوگا فرشتوں کو تو کوئی رہ گیا ہوگا کہ جو اللہ کی بات نہ سنے؟ بندے تو ہو سکتے ہیں نہ سنیں، لیکن فرشتہ کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے امر کے تابع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں نے تو بات سنی ہوگی نا، اور فرشتوں کا کام کیا ہے؟ عبادت الہی کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تسبیح کرنا۔ آپ کی توجہ ہو تو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی رکوع کر رہا تھا، کوئی تسبیح کر رہا تھا، کوئی سجدہ کر رہا تھا، کوئی اور عبادت کر رہا تھا۔ جب اللہ نے کہا نا یا ملائکتی، او میرے فرشتوں میری بات سنو، تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ساری عبادتیں چھوڑ دو، میں فضائل 5 تن پڑھنے لگا ہوں، تم آ کے سنو۔ آپ کی بڑی نوازش ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہے، میں آپ کا خادم ہوں، اکثر آپ کی خدمت میں رہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فضائل 5 تن پڑھنا اللہ کا کام ہے اور سننا فرشتوں کا کام ہے۔ فضائل 5 تن پڑھنا اللہ کا کام ہے اور سننا فرشتوں کا کام ہے۔ پہلے مرحلے پہ اللہ نے فضائل پڑھے، فرشتوں نے سنے۔ جب ساری آسمانی مخلوق اور فرشتے متوجہ ہو گئے نا تو اللہ دیکھ کے کہتا ہے فضائل اہل بیت پڑھنے لگا ہے اللہ، اور وہی فضائل جو اللہ نے پڑھے ہیں میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ فضائل کیا ہے؟ ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اور پوری کائنات سن لو، میں نے پوری کائنات کو ان 5 کے صدقے میں پیدا کیا۔ پوری کائنات کو ان 5 کے صدقے میں پیدا کیا۔ آپ کی توجہ ہے، اللہ یہ ہیں ہی 5، کہہ دے ان کے صدقے میں پیدا کیا۔ ان 5 کیوں کہا؟
اب یہ توجہ ہے، ان 5 کیوں کہا تمہیں نہیں پتا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جبریل نے بھی اجازت لے کے ان کے ساتھ چھٹا ہو جانا ہے، جبریل نے بھی اجازت لے کے ان کے ساتھ چھٹا ہو جانا ہے۔ جبریل کو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ کے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جبریل بھی ان جیسا ہے، جبریل بھی ان جیسا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معصوم سید الملائکہ جو ہے، معصوم فرشتہ جو ہے، جب ان کے ساتھ بیٹھ کے ان جیسا نہیں ہو سکتا تو بد شکل ملا ان جیسا کیسے ہو سکتا؟ بڑی مہربانی کی نوازش آپ نے توجہ فرما لی۔ جبریل آتے ہیں، ایک مرتبہ جبریل آگے کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، العلی الاعلیٰ یقرؤک السلام و یخصک بالتحیات والاکرام۔ توجہ چاہتے ہیں، جبریل آئے، نبی پہ سلام کیا۔ ہمیں بتایا گیا ہے نبی کی طرف سے کہ جب سلام کرو، ایک اگر بیٹھا ہے تو اس پہ سلام کرو، اگر زیادہ بیٹھے ہیں تو یا تو سب کو سلام کرو یا مشترکہ سلام کر دو، کسی کا نام نہ لو۔ بیٹھے 5 ہیں، سلام ایک پہ کر رہا ہے، پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹھے 5 ہیں، سلام نبی پہ کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ چادر زہرا کا معجزہ تھا کہ اس چادر کے پیچھے سے جبریل کو نظر ہی نہیں آیا، یا یوں کہوں کہ جب 5 بیٹھے تھے تو سارے کے سارے محمد نظر آئے، سارے کے سارے محمد۔ جبریل نے کہا اے اللہ یہ ہیں کون؟ من ہؤلاء، یہ ہیں کون؟ جب کہا نا یہ ہیں کون، تو جو جملہ حدیث قصہ کا ہے، ہم فاطمہ و ابوہا، ایک فاطمہ ہے ایک اس کا بابا ہے، فاطمہ ہے اس کا شوہر ہے، فاطمہ ہے اس کے 2 بیٹے ہیں۔ آپ کی توجہ تو ہے، میں یہ بات ہی نہیں کر رہا کہ میں نئی بات عرض کر رہا ہوں، بے فیض مجالس یہ جملے تو آپ تک پہنچے ہوئے۔ اے اللہ تم نے تعارف اہل بیت کرانا ہے، رسول بڑے ہیں ان کے ذریعے سے کروا، ایک رسول ہیں ایک ان کی بیٹی ہے، ایک رسول ہیں ایک ان کے داماد ہیں، ایک رسول ہے 2 ان کے نواسے ہیں، یہ رسول کے ذریعے سے تعارف کیوں نہیں کروا رہا اللہ؟ کہا تمہیں نہیں پتا میں نے تعارف اہل بیت کروانا ہے۔ اگر اہل بیت کا تعارف جو ہے وہ میں کرواتا، ایک نبی ہیں ایک ان کی بیٹی ہیں، ایک نبی ہیں ایک ان کے داماد ہیں، ایک نبی ہیں 2 ان کے نواسے ہیں، تو اگر میں نبی کی رشتہ داریاں گننا شروع کر دیتا تو ان لوگوں کی عادت ہے یہ نبی سے رشتہ داریاں جوڑ کے اہل بیت میں شامل ہو جاتے۔ جوڑ کے اہل بیت میں شامل ہونے کی کوشش کرتے۔ میں نبی کے ذریعے اہل بیت کا تعارف نہیں کراؤں گا بلکہ بطول کے ذریعے سے کرواؤں گا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اہل بیت رسول کے رشتہ دار نہیں بلکہ بطول کے رشتہ دار ہیں، بطول کے رشتہ دار ہوا کرتے ہیں۔ ہم فاطمہ تو بابوہا وبالوہا وبلوہا، ایک فاطمہ ہے ایک اس کا بابا ہے، فاطمہ ہے اس کا شوہر ہے، فاطمہ ہے اس کے بیٹے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے، 5 اکٹھے ہو گئے، آپ کو پتہ ہے۔ ایک موسمہ ہے ہماری ماں ام المومن حضرت ام سلمہ گھر میں موجود تھی، چادر اٹھا کے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے؟ نبی نے کیا فرمایا؟ انک علی خیر، تو خیر پہ ہے، پر یہ اہل بیت ہیں۔ آپ
لطف فرمائیں گے تو جملہ عرض کروں گا. واقعاً پر لطف جملہ ہے, مجھے خود مزہ آ رہا ہے اس جملے کے کہتے ہوئے. حکم ہوتا ہے تو خیر پہ ہے, لیکن یہ اہل بیت ہے, تو خیر پہ ہے. جن اگر کسی بھائی کی 2 شادیاں ہونا تو آپ اس سے پوچھئے کہ اس کے گھر کا ماحول کیا ہے. 2 شادیاں اگر کسی کی ہونا تو اس سے پوچھئے اس کے گھر کا ماحول کیا ہے. بڑا قسمت والا ہے اگر گھر میں امن رہے تو, ورنہ عام طور پہ اختلاف ہو جاتا ہے, فطری بات ہے. 2 بیویاں ہوں, ان کا آپس میں تعلق جو ہے وہ ذرا ٹیڑھا ہو ہی جاتا ہے. اچھا, جہاں 2 نہ اکٹھی رہ سکیں وہاں 9 کا کیا حال ہو؟ آپ کی توجہ ہے, وہاں 9 کا کیا حال ہو؟ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا. بخاری اور مسلم میں لکھا ہے کہ نبی کے گھر میں ازواج کے 2 گروپ تھے. 2 گروپ تھے, اور دونوں گروپوں کی سربراہ دونوں ہی عظیم ہیں. ایک کا نام ہے ام سلمہ, دوسری ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. ایک گروپ کی یہ سربراہ ہے, ایک گروپ کی یہ سربراہ. گھر میں گروپ بن گئے, کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر. اب مجھے نہیں پتا ان کے گروپوں کی وجہ کیا تھی, مجھے نہیں سمجھ. ہاں البتہ ایک بات میں نے پڑھی ہے بخاری اور مسلم میں. ایک صحابی ہے سمجھدار صاحب, نبی کے بعد اس نے کہا کہ ام المومنین سے ایک سوال کروں. گیا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس گیا, جا کے کہا ماں جی, جب نبی کا آخری وقت تھا آپ کے بابا نماز پڑھانے کے لیے گئے تھے, میں نے سنا ہے کہ نبی اپنے بستر پہ رہ نہیں سکے تھے. میں نے سنا ہے کہ نبی اپنے بستر پہ رہ نہیں سکے. 2 بندوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نبی مسجد میں چلے گئے تھے. وہ بندے تو بتائیے. ام المومنین فرماتی ہیں ہاں پکی بات ہے, نبی گئے تھے, 2 بندوں کے کندھوں پہ ہاتھ تھا. ایک تو تھے حضرت عباس ابن عبد المطلب, اور دوسرا بندہ اہل بیت کا کوئی اور تھا جس کا مجھے نام یاد نہیں. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. وہ بندہ جو پوچھنے گیا تھا بڑا سمجھدار بندہ تھا, گویڑی بندہ تھا. اس نے کہا ایک کا نام تو ام المومنین نے بتا دیا نا, دوسرے کا جا کے اس سے پوچھ لیتا ہوں. آپ کی توجہ ہے نا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, دوسرے کا جا کے اس سے پوچھ لیتا ہوں. وہ گیا حضرت عباس بن عبد المطلب رسول کے چچا کے پاس کہ ام المومنین نے بھی فرمایا ہے کہ آخری دور میں نبی 2 بندوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے گئے تھے, ایک آپ تھے, دوسرے کا نام ام المومنین کو یاد نہیں رہا. عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں پکی بات ہے 2 ہی تھے, ایک میرا کندھا تھا, دوسرا علی کا تھا. پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی, یہ جملے میرے ہیں ہی نہیں, یہ جملے بخاری مسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب کے لکھے. دوسرا علی تھا, لیکن ام المومنین علی کا نام لینا پسند نہیں فرماتی تھی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک گروپ کی سربراہ کا ذہن تو سمجھ میں آ گیا ہے نا. مجھے نہیں پتا اختلافات کی وجہ کیا تھی, لیکن ایک گروپ کی سربراہ کی سوچ کا پتہ چلا گیا ہے. دوسرے گروپ کی جو سربراہ ہے نا, اس کو نبی نے کیا فرمایا, انکا علی خیر, تو خیر پہ ہے. ہم جو اذان دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, حی علی خیر العمل. پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی, آپ لوگ فیری فرماتے ہیں. ہم اذان میں کیا کہتے ہیں, حی علی خیر, یہ صرف ہماری خصوصیت ہے, باقی کوئی نہیں کہتا. ہم کہتے ہیں حی علی خیر العمل. میں ڈھونڈتا رہا کہ یہ خیر کیا ہے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے. میں پریشان ہو کے میں نے حدیث کو پڑھنا شروع کیا. میری نظر سے ایک حدیث گزری, علی خیر البشر. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. علی خیر بشر ہے, من ابا فقد کفر, جو علی کا انکار کرے کافر ہو جاتا ہے.
بڑی مہربانی آپ کی. اِنَّا کے علا خیر علی و ہے، تو خیر پہ ہے. نبی فرما گئے تو علی والی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں. تو علی والی ہے. ایک علی کا نام لینا پسند نہیں کرتی، ایک ہے ہی علی والی. جو علی والی ہے جب وہ اہل بیت میں نہیں آ سکتی تو جو علی کی مخالف ہے وہ کیسے اہل بیت میں شامل ہو سکتا؟ آپ نے غور فرمایا، آپ نے توجہ فرمائی، بڑی روایت. ام سلمہ کو چادر کے نیچے نہیں آنے دیا، کہا تو میرا حرم ضرور ہے لیکن یہ اہل بیت ہے. تو حرم ضرور ہے لیکن یہ اہل بیت ہے. ایک بزرگ کا جملہ ہے، انہی کے نام سے پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ کعبے پہ کالے رنگ کی چادر کیوں ڈالی گئی؟ گرمی لگتی ہے کعبے کو؟ سردی لگتی ہے کعبے کو؟ نہیں، گرمی بھی نہیں لگتی، سردی بھی نہیں لگتی. پھر یہ چادر کیوں ڈال دی گئی؟ کہا لوگ بدو بھی حج پہ آتے تھے، اب بڑے دور دور سے لوگ سے آتے ہیں. بیٹا چلا جاتا ہے باہر، پیسے بھیج دیتا ہے، چاچا جی حج پہ آ جاؤ، درخواست دے دیں. چاچا جی وہ ہیں جنہوں نے اپنے شہر کے علاوہ کسی اور جگہ کو دیکھا ہی نہیں ہوتا، وہ چلے گئے حج پہ. اب جب حج پہ گئے تو ان کے ذہن میں تقدس تھا، سمجھتے تھے ہر چیز کو مقدس. مکے کے ہر پہاڑ کی وہ عزت کرتے جاتے تھے، ہر جگہ کی عزت کر رہے تھے، اس لیے کہ ان کے ذہن میں تقدس تھا. جب وہ گئے نا حرم میں، خانے کعبے میں، تو کالے رنگ کی چادر کعبے پہ ڈال دی گئی کہ باہر سے آنے والے حاجی کو پتہ چل جائے کہ جو چادر کے نیچے ہے وہ بیت ہے. باہر سے آنے والے سادے حاجی کو بھی پتہ چل جائے کہ جو چادر کے نیچے ہے وہ بیت ہے، جو باہر ہے وہ حرم ہے. جو باہر ہے وہ حرم ہے، جو باہر ہے وہ حرم ہے. نبی نے اہل بیت پہ چادر ڈال کے کائنات کو بتا دیا جو چادر کے نیچے ہے وہ اہل بیت ہے، جو باہر ہے وہ حرم ہے. کی بڑی مہربانی. ابھی میں مشائخ تو نہیں پڑھنا چاہتا لیکن اس دفعہ آپ میرے پرانے سننے والے ہیں، سارے لوگ مجھے جانتے ہیں. میں عشرہ محرم سے پہلے بھی ویسے بھی کوئی تقریر کروں تو کوشش کرتا ہوں مطالعہ کرنے کی، کوئی نہ کوئی نئی بات آ جائے تو میں جو ہے وہ عرض کروں. چونکہ میری ذمہ داری بھی ہے، ایک درس میں ہوں اور ساری زندگی پڑھنے پڑھانے سے میرا تعلق رہا. مصائب کی طرف نہیں ابھی جانا چاہتا، فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں. سید الشہداء گئے کربلا کی طرف. ذو حسم اس منزل کا نام ہے جہاں سے سرکار گزرے. منزل شراف سے پانی لیا اور ذو حسم پہ حضرت حر سے ملاقات ہوئی. جناب حر سے ملاقات جو ہوئی ہے وہ ذو حسم کے مقام پہ ہوئی ہے. تفصیل میں بھی مجھے نہیں جانا. ذو حسم پہ ملاقات ہوئی. مولا نے کہا مجھے جانے دو. اس نے کہا کہ نہیں، میری ذمہ داری لگائی گئی ہے، آپ اب میرے کہنے پہ چلیں گے، میں پیچھے اطلاع کروں گا، جو جواب آیا اس پہ عمل کروں گا، آپ اب کبھی کہیں جا نہیں سکتے. مولا نے کہا نہیں مجھے جانا ہے. جب مولا آگے بڑھنے لگے نا تو اس نے، آپ نے سنا ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو، اس نے لگام میں ہاتھ ڈالا، روکنا چاہا. جب روکنا چاہا نا تو مولا فرماتے ہیں ثقلت قوموں کا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو کس کا راستہ روک رہا ہے؟ یہ جملہ کہنا تھا. اور دیکھ کے کہتے حسین تو نے تو میری ماں کا نام لیا، اگر کوئی اور بندہ میری ماں کا نام لیتا نا تو میں اسے جواب دیتا.
تیری ماں اتنی عظیم ہے میں اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا. بڑی آپ کی توجہ، بڑی آپ کی توجہ. تیری ماں اتنی عظیم ہے کہ میں اس کا تذکرہ یہاں پہ اس عنوان سے نہیں کر سکتا. یہ بات ابھی محرم سے بھی پہلے کی ہے، ذو حسن کے مقام کی. پھر وہ مسلسل سوچتا رہا. 10 محرم کو اس کے ذہن میں آیا کہ زہرا کے فرزند سے لڑنا جائز نہیں. آپ کی توجہ ہے، مسلسل سوچتا رہا. 10 محرم کو اس کے ذہن میں آ گیا کہ زہرا کے بیٹے سے لڑنا جائز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا میں بھی جو ذہنوں کو بدلتی ہے اس کا نام ہے زہرا. آپ نے دیکھا ہے آج بھی ذہنوں کی تبدیلی کا سبب جناب سیدہ ہے. اور میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں آپ کا خادم ہوں، ہر روز آپ کی سامنے رہتا ہوں. فرض کریں پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ انبیاء بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ امتیں بیٹھی ہیں، دربار محشر لگا ہوا ہے، نبی بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، ان کی امتیں بھی ہیں. ایسے عالم میں اگر سیدہ آ جائے، نبی اپنی سیرت کے مطابق اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے؟ اٹھیں گے. جب نبی اٹھیں گے کوئی اور نبی بیٹھا رہے گا؟ نہیں. جب نبی اٹھیں گے کیا ان کا کوئی امتی بیٹھا رہے گا؟ نہیں. اور میرے سنی شیعہ بھائیو عزادارو، کہنا یہ چاہتا ہوں جس کے استقبال کے لیے کائنات اٹھے وہی زہرا اپنے بابا کے دربار میں بڑی دیر تک. اللہ کو سوائے اہل بیت کے کوئی غم نہیں. مجلس میری مکمل ہو گئی ہے. چند جملے ثواب کی خاطر میں نے عرض کرنے ہیں. جب جناب سیدہ دربار محشر میں آئیں گی نا، صاحب بہار کے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت ندا دے گا محشر والوں پردہ کر لو. محشر والوں پردہ کر لو، محشر والوں پردہ کر لو. علامہ وزیر حیدر صاحب نجفی استاد العلماء علامہ محمد یار شاہ صاحب کے شاگرد تھے. اس دور میں مصائب کا ان کا بہت مطالعہ تھا. میں نے ان سے خود سنا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے 14 مرتبہ مختلف لوگ آواز دیں گے محشر والوں پردہ کر، محشر والوں پردہ کر. 70,000 فرشتوں کو اللہ نے پہلے دن سے پیدا کیا ہے جن کا کوئی کام نہیں، کھڑے ہیں اس انتظار میں کب زہرا محشر میں آئے، کب ہم اعلان کریں محشر والوں پردہ کر دو، محشر والوں پردہ کر دو. 70,000 فرشتہ پردے کی صدائیں بلند کر کے جب تھک جائے گا نا، اللہ اسرافیل کو دیکھ کے کہے گا اسرافیل نعت رکھ اور تو بھی اعلان کر پردہ کر دو، پردہ کر دو. اسرافیل بھی پردے کی صدائیں بلند کریں گے. آخر پہ بہار والے کے لفظ ہیں، نہ بولنے والی ذات خود بول کے کہے گی یا اہل معشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت محمد. معاشر والو اپنے سر جھکا لو، اپنی نظریں نیچی کر لو تاکہ محمد کی بیٹی زہرا ہو جائے. عزادارو جب اللہ کہے گا نا، طالب علم ہونا اس لیے کہہ رہا ہوں، لفظ ہے یا اہل محشر، اے محشر والو. یعنی میں آج فقط مردوں کو نہیں کہہ رہا، مرد بھی پردہ کر لیں، عورتیں بھی پردہ کر لیں، مرد بھی پردہ کر لیں، عورتیں بھی پردہ کر لیں. ہر کوئی پردہ کر لے گا
جب ہر کوئی پردہ کر لے گا نا، علامہ وزیر حیدر صاحب نے کہا جب ہر کوئی پردہ کر لے گا نا، حضرت آدم دیکھ کے کہیں گے مالک میں ابو البشر ہوں، زہرا میری بیٹی ہے، کیا میں بھی پردہ کر لوں؟ آواز قدرت آئے گی آدم فخر نہ کر، تاج اتار اور تو بھی پردہ کر۔ حضرت آدم بھی پردہ کر لیں۔ حضرت ابراہیم دیکھ کے کہیں گے مالک میں جد الانبیاء ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے، کیا میں بھی پردہ کر لوں؟ آواز قدرت آئے گی ابراہیم تاج خلت اتار اور پردہ کر لیں۔ ہر کوئی پردہ کر لے گا، آدم بھی پردہ کر لیں گے، ابراہیم بھی پردہ کر لیں گے۔ جب ابراہیم کو سختی سے کہا جائے گا فخر نہ کر، تاج اتار، تو بھی پردہ کر لے، مصطفیٰ پریشان ہو جائیں گے، پریشان ہو کے کہیں گے مالک میرے لیے کیا حکم ہے، کیا میں بھی پردہ کر لوں؟ جب مصطفیٰ کہیں گے نا مالک میرے لیے کیا حکم ہے، کیا میں بھی پردہ کر لوں؟ آواز قدرت آئے گی مصطفیٰ تجھ سے پردہ تو نہیں، لیکن بہتر ہے کہ تو بھی پردہ کر لے، اس لیے کہ جس حال میں تو زہرا کو چھوڑ کے آیا، اللہ کو سوائے کہ کوئی، جس حال میں تو زہرا کو چھوڑ کے آیا تھا آج اس حال میں زہرا نہیں آ رہی۔ زہرا کا پہلو زخمی ہے، حسن کے جگر کے ٹکڑے ہیں، عباس کے بازو ہیں، علی اصغر کا لاشا ہے، زینب و کلثوم کی چادر ہے، دیکھنا چاہے تو دیکھ، لیکن مصطفیٰ بہتر ہے کہ تو پردہ کر، بہتر ہے کہ تو پردہ کر لے۔ عزادارو ایسے عالم میں جناب سیدہ کون حسین کا مقدمہ پیش کریں گی، معاشر میں زلزلہ آ جائے گا۔ پیغمبر گرامی ایک مرتبہ کسی کو بھیج کے کہیں گے بیٹی اگر ایسے عالم میں میری امت کا حساب و کتاب پیش کیا گیا نا، میری امت بخشی نہیں جائے گی۔ جب کہا نا بخشی نہیں جائے گی، جناب سیدہ دیکھ کے کہتی ہیں بابا تیری امت کو بخشوانے کے لیے تو میرے بیٹے عباس کے 2 بازو کافی تھے۔ مجھے پوچھتے لینے دے میری زینب و کلثوم کا قصور کیا تھا، مجھے پوچھ تو لینے دے میری زینب و کلثوم کا قصور کیا تھا۔ عزادارو پائے تخت الہی کو پکڑ کے جب کہیں گی نا مالک مجھے بتا میری زینب و کلثوم کا قصور کیا تھا، آواز قدرت آئے گی زہرا تو نے حسین کا مقدمہ پیش کر دیا ہے نا، پیش کر دیا ہے نا، گواہ پیش کر۔ جب کہا جائے گا نا گواہ پیش کر، مخدومہ دیکھ کے کہے گی مالک مجھ سے پہلے بھی گواہ مانگے گئے تھے، میرے گواہوں کی قدر نہیں کی گئی تھی۔ آواز قدرت آئے گی آج عادل کا دربار ہے تو گواہ پیش کر۔ جب کہا جائے گا نا آج عادل کا دربار ہے تو گواہ پیش کر، جناب سیدہ محشر میں کھڑی ہو کے کہیں گی آئینہ ابن سجاد، اور میرے سارے مقدمے کا گواہ سجاد کہاں ہے؟ عزاداروں معاف کیجئے گا، مولا سجاد آ جائیں گے، مولا سجاد دادی کے پاس آ کے کہیں گے دادی سچ ہے کہ میں گواہ ہوں، سچ ہے کہ میں گواہ ہوں، لیکن میری خواہش ہے ہر موڑ پہ، ہر بازار میں، ہر چوک میں میرے ساتھ ساتھ میری پھوپھی زینب بھی، وہ بھی گواہ ہے، اسے بھی بلا۔ آواز قدرت آئے گی زینب کو بھی بلا، مخدومہ زینب بھی آ جائیں گے، مولا سجاد بھی آ جائیں گے۔ اب آواز قدرت آئے گی سجاد بتا کیا ہوا کیسے ہوا؟ نرم دل آپ مومن ہیں، ایام عزا ہیں، مختلف جگہوں پہ ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، آج لفظ کہنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ عزادارو مولا سجاد دیکھ کے کہیں گے مالک ایک مرتبہ دیکھا تھا پھر ساری زندگی خون کے آنسو ہوتا رہا، پھر ساری زندگی خون کے آنسو روتا رہا۔ مالک مجھ میں بتانے کی ہمت نہیں، ان میں سننے کی ہمت نہیں، مجھ میں بتانے کی ہمت نہیں، ان میں سننے کی ہمت نہیں۔ تو قادر مطلق ہے وہی دربار پیدا کر، میرے بھائی ذاکر صاحب آ گئے، وہی دربار پیدا کر، وہی بیویاں پیدا کر۔ میں آپ کا خادم ہوں نا، ہر روز آپ کے پاس رہتا ہوں، روایت کئی مرتبہ پڑھی ہے، موضوع سے مطابق ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، وہی دربار پیدا کر، وہی بیویاں پیدا کر۔ دربار یزید کو پیدا کیا جائے گا، حالت کیا ہوگی؟ زہرا زادیاں خاک پہ بیٹھی ہوئیں گی،
جب زہرا زادیاں خاک پہ بیٹھی ہوئی ہوں گی نا، ایک مرتبہ مالی و سبتین کے لفظ ہیں، یزید کی ایک بیوی ہے ہندا، جب اسے پتہ چلا نا کہ دربار میں کچھ قیدی آئے ہیں، اس نے پیغام بھیجا، یزید میں نے قیدی دیکھنے ہیں، مجھے معاف فرمائیے گا، جب کہا نا یزید میں نے قیدی دیکھنے ہیں، یزید دیکھ کے کہتا ہے ہندا نہ آ، دربار کا ماحول مناسب نہیں، اس سے زیادہ کیا بتائیں، نہ دربار کا ماحول مناسب نہیں، یزید کی بیوی کے لیے ماحول مناسب نہیں تھا، زہرا زادیاں اسی ماحول میں بیٹھی، اجرکم اللہ، اللہ کو سوائے گا بے اہل بیت کے کوئی نہ دیکھا۔ یزید کی بیوی ہندا کہتی ہے میں نے ضرور قیدی دیکھنے ہیں، معاف کیجئے گا، جب کہا نا میں نے ضرور قیدی دیکھنے ہیں، ایک کرسی لائی گئی اور رکھی وہاں پہ گئی جہاں زہرا زادی خاک پہ بیٹھی تھی۔ یزید کی بیوی محل سے کنیزوں کے جھرمٹ میں آ کے بیٹھ گئی کرسی پہ۔ اب بھی پوچھتے ہو شیعہ روتے کیوں ہیں؟ یزید کی بیوی کرسی پہ، زہرا زادی خاک پہ، زہرا زادی خاک پہ، یزید کی بیوی کرسی پہ بیٹھ کے میری مخدومہ کی طرف منہ کر کے دیکھ کے کہتی ہے قیدن میں نے ایے بلا دینا انتنا، قیدن بتا سکتی ہو تم کس شہر کی رہنے والی ہو؟ ازادارو جب کہا نا بتا سکتی ہو تم کس شہر کی رہنے والی ہو، میری مخدومہ سر نیچا کر کے کہتی ہے من مدینہ رسول، رب کعبہ کی قسم لفظ نہ ہوتے کبھی نہ پڑھتا، جب کہا نا میں مدینہ رسول سے آئی ہوں، نزلت ہندن عن الکرسی، مدینے کا نام آنا تھا، ہندا نے کرسی چھوڑ دی، خاک پہ بیٹھ گئی میری مخدومہ کے پاس، جب خاک پہ بیٹھی ہے نا میری مخدومہ نے دیکھ کے کہا ہندا، میری مخدومہ نے دیکھ کے کہا اے عورت تو نے کرسی کیوں چھوڑ دی؟ کہا اکرامن و تعظیمن لأہل المدینہ، اہل مدینہ کی عظمت کی وجہ سے، اہل مدینہ کی عظمت کی وجہ سے میں نے کرسی چھوڑ دی، جب کہا نا اہل مدینہ کی عظمت کی وجہ سے میں نے کرسی چھوڑ دی، اب پاس بیٹھ گئی تھی، بیٹھ کے میری مخدومہ کو دیکھ کے کہتی ہے قیدن میرے ایک سوال کا جواب تو دو، اگر تو مدینے سے آئی ہے مجھے اتنا بتا، اتعرفین علی بن ابی طالب، کیا علی کو جانتی ہو؟ میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں جیسے میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتی، یہ دیکھ کے کہتی علی کو جانتی ہو تو میرے دوسرے سوال کا جواب دو، اتعرفین حسین بن علی، کیا علی کے بیٹے حسین کو بھی جانتی ہو؟ کہا جیسے میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا، پریشان ہو کے تیسرا سوال کرتی ہے، اتعرفین علی ابن الحسین، کیا حسین کے بیٹے سجاد کو بھی جانتی ہو؟ ازادارو میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں جیسے میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا، یہ پریشان ہو گئی ہے ہندا، جب پریشان ہو گئی ہے نا دیکھ کے کہتی ہے قیدن اگر سب کو جانتی ہو نا تو اپنا سر میرے قریب کرو، اگر سب کو جانتی ہو تو اپنا سر میرے قریب کرو۔ مخدومہ نے سر قریب کیا، یہ اپنا منہ مخدومہ کے کان کے قریب لے جا کے کہہ دیا قیدن اگر سب کو جانتی ہے تو پھر اتنا بتا، اتعرفین زینب بنت علی، اگر سب کو جانتی ہے اتنا بتا کیا زینب بنت علی کو بھی جانتی ہے؟ یہ جملہ کہنا تھا، میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں ہندا قرآن پڑھتی رہی پہچانا نہیں، قرآن پڑھتی رہی پہچانا نہیں، اب جو پہچان گئی نا یہی زینب ہے، سب پیٹ کے کہتے ہیں مخدومہ اگر آپ زینب ہیں تو جس پہ مان کیا کرتی تھی وہ عباس کہاں ہے؟ اجرکم اللہ، اللہ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے، اجرکم اللہ، اللہ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ ازادارو اگر آپ زینب ہیں تو جس پہ مان کیا کرتی تھی وہ عباس کہاں ہے؟ کہا پہچانا نہیں، وہ جو گھوڑے کی گردن میں سر لٹک رہا وہ ہے تیرے مولا مرشد عباس کا، وہ ہے تیرے مولا مرشد عباس کا، یہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مخدومہ سارے سر نیزوں پہ مولا مرشد عباس کا گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ میری مخدومہ دیکھ کے کہتے ہیں اسے بھی بڑی مرتبہ نیزے